تارا۔ اس سے پہلے کہ وہ آدمی تارا تک پہنچتا بجلی کی تیزی سے احسن تارا اور اس آدمی کے درمیان دیوار کی طرح کھڑا ہوا۔ آہستہ بولو سڑے پکوڑے، میں نے اپنے کان ادھار نہیں دے رکھے۔ پہلے تو وہ اتنی ہلچل پر گھبرا اٹھی۔ اس پر احسن کا اس کے کان کے پیچھے چہنا اس کا ننھا سا دل اچک کا حلق میں آ گیا۔ اب کچھ بولو بھی، آخر کیوں آئے ہو یہاں؟ اسے مکمل خاموش دیکھ وہ جھنجھلا اٹھی۔ وہ میں بول رہا تھا کہ آپ کو آپ کی میڈم جی بلا رہی ہیں۔ کچھ نہ سوچنے پر اس نے جڑ بہانہ گھڑا، جبکہ تارا نے جانچنے والی نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ ابھی تو وہ مصطفیٰ کو روپ کے کمرے کی طرف بیچ کر آئے تھے اور یہ انسان بول رہا تھا کہ روپ اسے بلا رہی ہے۔ سچ بول رہی ہو؟ تارا نے تھوڑا سا چشمہ سرکا کر اسے غصے سے گھورا۔ ہاں 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 بالکل، میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ اگر آپ کو یقین آئے تو خود جا کر پوچھ لے۔ احسن کا کانفیڈنس قابل دید تھا۔ تبھی وہ اسباب میں سر ہلا کر واپس اندرونی حصے کی سمت بڑھ گئی۔ ایک تشکر کا سانس ہانس کر کے وہ آہستگی سے پیچھے مڑا، مگر وہاں کسی کو نہ پا کر اسے مکمل یقین ہو گیا وہ جو کوئی بھی تھا اس کا شکار تارا ملک کی ذات تھی۔ مگر کیوں اس کا جواب اس وقت اس کے پاس نہیں تھا؟ مگر وہ اس گھر والوں میں سے کسی کو کچھ نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ یہ عہد اس نے خود سے اسی وقت کر لیا تھا جب مصطفیٰ شاہ نے کہا تھا یہ گھر اس کا ہے، اور اس گھر کے ہر فرد کی جان اس کے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ جو چیز مصطفیٰ شاہ کے لیے معنی رکھتی ہے اس کی حفاظت احسن خان خود پر واجب نہیں بلکہ فرض کر لیتا تھا، اور تارا بھی اس گھر کا حصہ تھی۔ اس کی حفاظت کو اب یقینی بنانا اس کا کام تھا، مگر اس سے بھی پہلے کیے جانا ضروری تھا۔ اتنی چھوٹی بچی کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ مسز شاہ کوئی حکم کرے اور شاہ صاحب اسے پورا نہ کرے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ مصطفیٰ شاہ کی بات نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ کیا واقعی وہ انسان اس کے بولنے سے پہلے اس کے من کی باتوں کو جانتا تھا؟ بہرحال جو بھی تھا، مگر روپ کا اس بات پر یقین کرنا ذرا مشکل کام تھا۔ وہ ایک پریکٹیکل لڑکی تھی۔ محبت جیسا جمیلہ اس نے کبھی نہیں پالا تھا۔ پہلے مجھے موبائل دکھاؤ۔ اپنی تسلی کے لیے اس نے پہلے موبائل دیکھنے کی ڈیمانڈ رکھی۔ پہلے دروازہ تو کھولیے مسز شاہ، پھر ہی موبائل کی شکل دکھاؤں گا۔ لب بھیج کر اس نے ایک پل کے لیے سوچا دروازہ کھلے یا نہیں۔ دوسرے ہی پل وہ جھنجھلا اٹھی۔ میں کیوں اسے ڈر رہی ہوں؟ بلکہ اسے مجھ سے خوف کھانا چاہیے۔ مجھے کچھ بھی بولا تو ہڈی پسلی کر دوں گی۔ دل میں پکا عہد کر کے اس نے دروازہ کھولا۔ اب دیکھو موبائل اس کی بات پوری ہونے سے پہلے مصطفیٰ پورا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، ہینڈل کو مار کر دروازہ لاک کیا۔ ارے تمہاری ہمت کیسے ہوئی بنا اجازت میرے کمرے میں داخل ہونے کی؟ مصطفیٰ کی حرکت ایک پل میں تحش لگی، مگر جیسے مصطفیٰ شاہ پر ایک تفصیلی نظر ڈالی تو روپ کا دل یک بار کی دھڑکا۔ سفید کاپلے کے شلوار قمیض میں پشاوری چپل چوڑے، کاندھوں پر ڈالی گئی کالی چادر سلیقے سے جمائے گئے بال جن میں سے وہ چھوٹی چھوٹی لٹیں باقی بالوں سے بغاوت کر کے ماتھے پر بکھری تھی۔ مسکراتا لب انسا پر اس کی سحر انگیز پرسنالٹی، مگر ایک سحر آج ہی کیوں اس پر طاری ہو رہا تھا؟ پہلے بھی تو یہی مصطفیٰ شاہ اس کے سامنے ہی ہوتا تھا۔ پہلے کبھی اسے دیکھا ایسا محسوس کیوں نہیں ہوا جیسا آج محسوس ہو رہا تھا؟ سانس روکے ساکھ کھڑی وہ مسلسل آنکھیں بڑی کیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہوش تابہ جب مصطفیٰ شاہ کا بڑی ہاتھ اپنے نازک سی کمر پر رینگتا محسوس ہوا، آہستگی سے اسے اپنے قریب کرتے ہی مصطفیٰ نے اس کی صبیہ پیشانی پر دہکتے لب رکھ کر سکون سے آنکھیں مون لی۔ جہاں اس کا یمن روپ کو پوری طرح ساکت کر گیا تھا، وہیں مصطفیٰ شاہ کے دل میں سکون کی کتنی ہی لہریں سرایت کر گئی۔ نکاح مبارک ہو مسز شاہ، مبارک ہو روپ ملک سے مسز شاہ بننے کا سفر مکمل ہوا۔ مسکراتے ہوئے اس نے روپ کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکرائی۔ تب تم میرے موبائل لائے تھے؟ اپنے دل کی دھڑکنوں کو کانوں میں محسوس کر کے وہ آج پہلی بار گھبرائے تھے، مگر وہ اسے سن نہیں کر رہا تھا، سب محسوس کر رہا تھا، اور اس وقت وہ یہی کرنا چاہتا تھا۔ تبھی اپنے مضبوط بازو کا حصار اس کے ارد گرد بنا کر اس کے نازک وجود کو سختی سے خود میں بھیجا۔ روپ کے لیے تو آج اس کا ہر عمل ہی حیران کن تھا، مگر حیرت کا شدید جھٹکا تو تب لگا جب مصطفیٰ شاہ نے اپنا سر اس کے بالوں میں چھپا کر شاہ رگ پر دہکتے لب رکھے۔ روپ کے ریڑھ کی ہڈی میں بھی سنسناہٹ دوڑ گئی۔ بے چینی سے پہلو بدلتے ہی دونوں ہاتھ مصطفیٰ شاہ کے سینے پر رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر ایسا لگا جیسے وہ انسان ہی فولاد ہو جس سے ٹکر لینا شاید روپ کے بس کی بات نہ ہو، مگر وہ اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ تبھی ایک اور کوشش کی، لیکن شاید اس بار اس کے ارادے مصطفیٰ شاہ پر آشکار ہو گئے تھے۔ یہی وجہ تھی جو وہ روپ اپنی مضبوط گرفت کو اور سخت کرتے ہوئے پوری شدت سے اس پر جھکا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ پل میں اس کی جان ہلکان ہو گئی تھی۔ آہستگی سے سر اٹھا کر مصطفیٰ شاہ نے سرخ آنکھیں لی، اس کے ہفتگی اور شرم سے بھرپور چہرے کی طرف دیکھا۔ دوبارہ مجھے دور جانے کی غلطی سے بھی کوشش نہیں کرنا، اس کا وارن کرتا شدت بڑا انداز روپ کو حیرت میں مبتلا کر گیا۔ اندر جب میں تمہارے قریب ہوں تو مجھے بھول کر بھی نہیں رکنا۔ کیوں نہ روکوں تمہیں؟ آئے بڑے لارڈ، اب تمہاری منمانیاں نہیں چلیں گی۔ خود کو کمپوز کر کے اس نے منہ بنایا۔
اقبال آج اور ابھی سے اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھاؤ مسز شاہ۔ وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھا۔ آج کے بعد تم صرف میری باتیں مانو گی، جیسا میں بولوں گا ویسا تم کرو گی، اور تمہاری ساری باتیں میں مانوں گا۔ اس کا شدت بڑا انداز دیکھ وہ منچکا کے رہ گئی۔ تم پاگل ہو کیا؟ ہاں پاگل ہوں تمہاری محبت میں، تمہارے قریب مجھے سکون محسوس ہوتا ہے، اور اب یہ سکون میں شرعی طور پر اپنے نام لکھوا چکا ہوں۔ جہاں تک رہی منمانیوں کی بات، تو اب عادت ڈال لو میری منمانیوں کی۔ موبائل ہاتھ پر رکھ کر وہ جانے کے لیے مرابطن کی رسم کے بعد آؤں گا۔ جانے سے پہلے بھی وہ اس کی جان سولی پر لٹکا کر جا چکا تھا۔ چٹاہ کی آواز کے ساتھ ہی اس آدمی کے ہاتھ سے موبائل چوٹ کر فرش پر جا گرا۔ تمہاری ہمت کیسے ہے مجھے بری خبر سنانے کی؟ جانتے نہیں ہو ارمان شاہ کی بری خبریں سننا نہیں پسند ہے۔ وہ ہونہار نظریں لیے سامنے موجود لاغر شخص پر دوڑا۔ سوری سر، جو دراب سر نے فون پر بتایا ہم تو بس وہی بتا رہے ہیں آپ کو۔ اور ہلکی ہلکی آواز میں منایا کیا کر رہے ہیں وہ سب نکمے، ابھی تک پاکستان میں ایک بیوقوف صدی کا بزنس نہیں چھین پائے۔ اگر ان کو اب معلوم ہو جائے کہ مصطفیٰ شاہ زندہ ہے تو خوف سے ہی مر جائیں گے۔ سختی سے مٹھیاں بھیج کر اس نے ٹیبل پر مکہ رسید کیا جہاں سے وہ ایک بار پھر ڈالا، جبکہ سامنے موجود شخص اپنی جان بچانے پر فوراً سے پہلے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ غلطی کر رہے یہ سب، اتنی دیر پاکستان میں یہ سب ہی اسی وجہ سے زندہ ہے۔ شاید مصطفیٰ شاہ پاکستان میں نہیں، ورنہ ان سب کی قبریں کب کی بن چکی ہوتی۔ جس طرح یہ سب کام کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا سب سے کچھ ہونے والا ہے۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اس نے گلاس وال کے پار سڑک پر ایک رفتار سے چلتی گاڑی پر نظر دوڑائی۔ اگر سچ میں مصطفیٰ شاہ پاکستان میں نہیں تو شاید یہی ایک موقع ہے پاکستان جا کے صدیق کی پراپرٹی اپنے نام کروانے کا۔ اس کے بعد باقی کو پراپرٹی اپنے نام کروانا میرے لیے کوئی مشکل بات تو نہیں۔ ایک پر اسرار مسکراہٹ اس کے لبوں پر آج ٹھہری۔ مجھے پاکستان جانا ہوگا اور جلد از جلد یہ کام اپنی زیر نگرانی مکمل کروانا ہوگا، پھر چاہے اس کے لیے مجھے اس صدیق کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ سے بھی اس پراپرٹی کے لیے میں نے بہت لوگوں کی جانوں کی قربانی دی ہے۔ یہ صدیق کون سے کھیت کی مولی ہے؟ ایک زہریلی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ گڑیا ارسل نے تیزی سے آگے بڑھتی تارا کو روکا۔ بھائیو کوئی کام تھا؟ وہ وہیں رکا سوالیہ نظروں سے ارسل کو دیکھنے لگی۔ ہاں وہ تمہاری نور بابی کہاں ہے؟ اچھا جی، نور بابی کا کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ ارسل کی بے چینی اس کی شیطانی طبیعت کے اجاگر کر گئی۔ شیطان کی نانی مجھے بتاؤ نور کہاں ہے، ورنہ میں بھی بتا دوں گا سب کو کہ تم نے روح کے کمرے میں مصطفیٰ کو جانے دیا تھا۔ ارسل نے بھی اسے دمکایا۔ توقع کے عین مطابق اس نے منہ بنا کر مرشی کے کمرے کی طرف اشارہ دیا۔ مطلب صاف تھا مرشی کے ساتھ ہی نور بھی اس کمرے میں موجود ہے۔ تھینک یو گڑیا، بس پوری شادی میں میری ایسے ہی مدد کرتی رہنا، پھر دیکھنا میں تمہارا کوئی سیکرٹ کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ جاتے جاتے بھی ارسل اس پر یہ وعدہ کر گیا تھا کہ اسے کچھ سیکرٹ اس کے پاس میں محفوظ ہیں۔ دل ملا کر اس نے پہلو بدل، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سب کو اپنی بیویوں سے ملنے کے لیے میری مدد چاہیے۔ کوئی مجھے چاکلیٹ دے رہا ہے تو کوئی دھمکی۔ رونی صورت بنا کر اس نے چاکلیٹ کی طرف دیکھا، جبکہ اس کی اس بات پر پیچھے کھڑے احسن کی ہنسی چھوٹ گئی، جسے دیکھ کے تارا نے ہونہار نظروں سے اسے گھورا۔ ہیلو سر، مصطفیٰ کو تیزی سے سیڑھیاں اترتے دیکھ احسن جلدی سے اس کے راستے میں حائل ہوا۔ مجھے آپ کو ایک بہت ضروری بات بتانی ہے سر۔ پورے حال میں نظریں گھماتے وہ حقیقت میں مصطفیٰ سے گفتگو کر رہا تھا۔ بولو احسن۔ مصطفیٰ کا انداز بھی اسے کچھ مختلف نہیں تھا۔ کوئی بھی دیکھا یہ نہیں کہہ سکتا تھا وہ دونوں بات کر رہے ہیں۔ ارمان شاہ کل پاکستان آ رہا ہے۔ احسن ہاں نے خبر ہی ایسی سنائی تھی کہ مصطفیٰ شاہ کے آگے بڑھتے قدموں کو یکدم بریک لگی۔ حیرت سے اس نے احسن کی طرف دیکھا۔ خبر پکی ہے؟ اس نے ایک بار پھر کنفرم کرنا ضروری سمجھا۔ ہاں سر، 100% بات پکی ہے، اور ارمان شاہ کے کل پاکستان آنے کی ٹکٹس بھی کنفرم ہیں۔ احسن کے لفظ مصطفیٰ شاہ کے دل میں جلتی آگ کو ہوا دے رہے تھے۔ جب ارمان شاہ پاکستان آ ہی رہا ہے تو ہمیں اس کے ویلکم کے لیے بھی کچھ کرنا ہوگا۔ وہ مصطفیٰ کے پر اسرار انداز کو بخوبی سمجھتا تھا۔ اب کس کی موت آئی تھی؟ مگر کس کی؟ شاید اس کے جس کا نام ان پرچیوں میں سے نکلے گا جو مصطفیٰ شاہ نے ایک باؤل میں رکھی گئی۔ ٹک ٹک کی آواز پر مشین نے حیرت سے مڑ کر دروازے کی سمت دیکھا۔ دماغ میں پہلا خیال چمکایا نور کو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھا کر خود دروازے کی طرف قدم بڑھائے، مگر سامنے موجود انسان کو دیکھ کر اس نے آنکھیں گھمائیں۔ ارسل بھائی، لگتا ہے آپ راستہ بھول گئے ہیں، آپ کا روم اس طرف نہیں بلکہ دوسری طرف ہے۔ مرشی نے ایک نظر بے چینی سے نظریں گھماتے ارسل کی طرف دیکھا، جس کی نظریں شاید نور کو تلاش کر رہی تھی۔ بھابھی آپ کو آپ کے چاند بلا رہے ہیں۔ ارسل کو جب کچھ نہ سوجا تو اس نے چاند کو بیچ میں گھسیٹا۔ وقت زیادہ نہیں تھا اور اس وقت وہ کوئی مذاق مستی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔
چاند کیوں بلا رہا ہے جبکہ ابھی تو میں اس سے مل کر آئی ہوں؟ وہ حیران ہوئی، چاند نہیں سوری چاند نہیں بلکہ آپ کو میری بہن روپ بلا رہی ہے۔ روپ کیوں بلا رہی ہے؟ مشی سچ میں کنفیوز ہوگی کیونکہ مصطفیٰ اس کے کمرے میں آیا ہے۔ اسی وجہ سے کچھ نہ سوچتے ہوئے ارسل نے توبوں کا روح سارا مصطفیٰ کی طرف دھکیل دیا۔ اچھا پھر میں ابھی جاتی ہوں، آپ نور کا دھیان رکھنا۔ وہ پل میں پریشان ہو گئی جبکہ ایک پل کے لیے ارسل بھی اس کا یہ روپ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ جس مشی کو آج تک جانتا تھا وہ بد دماغ بدتمیز مغرور لڑکی تھی، مگر ابھی جو مشی اس کے سامنے تھی وہ تھوڑی سی بیوقوف اور کیئر کرنے والی تھی۔ حالانکہ روپ سے اس کی دوستی بس 2 دن کی تھی، پھر بھی وہ اس کے لیے پریشان۔ مشی کا یہ نیا روپ اسے بہت اچھا لگا تھا۔ اسے کہیں زیادہ اچھا اسے چاند کے لیے لگا۔ اسے ہمیشہ سے یہ فکر ستاتی تھی کہ وہ مشی جیسی لڑکی کو کیسے ہینڈل کرے گا جبکہ اس کی زبان کے چرچے جگہ جگہ تھے، مگر آج معلوم ہوا چاند کو واقعی میں انسانوں کی پہچان تھی۔ اس نے اپنے لیے بہترین ہمسفر کا انتخاب کیا تھا۔ مسکرا کر وہ سر جٹے کر کمرے میں داخل ہوا جہاں نور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے پھولوں کے زیورات کو چاروں طرف سے جانچنے میں مصروف تھی۔ یلو کلر کی سادہ سی فراق میں اس کا نازک سا سراپا ارسل کا دل دھڑکا گیا۔ اوپر سے محترمہ دوپٹے سے بے نیاز بیٹھی تھی۔ دروازہ لاک کرتے ہی وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ مشی دیکھیے یہ سب میں ایک ساتھ نہیں پہن سکتی۔ پھولوں کے زیورات دیکھ اس نے عجیب لگ رہا تھا، کبھی پہنے بھی نہیں تھے، اوپر سے اتنے سارے تھے۔ گجرے، مانگ ٹیکا، جھمکے، ہار۔ پریشانی سے سر اٹھا کر اس نے آئینے میں دیکھا مگر وہاں مشی کے بجائے ارسل کا عکس دیکھ کر اس کی آنکھیں باہر نکلنے کو ہو گئی۔ آپ اس وقت یہاں؟ ایک چٹکے سے اٹھ کر اس نے اپنا رخ چاند کی سمت موڑا جبکہ وہ تو صرف نور کا حیران پریشان چہرہ دیکھ کر ہی مسکرا اٹھا تھا۔ بیٹھ جاؤ، ارسل نے قدموں سے پکڑ کر نور کو دوبارہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھی چیئر پر بٹھایا۔ اتنا حیران پریشان کیوں ہو جاتی ہوں؟ میرے سامنے آتے ہی ایک جھمکا اٹھا کر اس کے کان میں پہنانے کے ساتھ ساتھ وہ اس سے سوال بھی کر رہا تھا جبکہ اس کے ان سوالوں کا جواب اس وقت نور کے پاس نہیں تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی، اسے صرف اس سے نہیں بلکہ یہاں سب سے ڈر لگتا ہے۔ بھلا وہ ان سب کی من پسند بہو کہاں تھی؟ اسے تو ارسل زبردستی نکاح کر کے لایا تھا مگر وہ سب اس سے اس قدر اچھا برتاؤ کیوں کر رہے تھے جبکہ اتنا اچھا برتاؤ تو اس کے ساتھ اس کے اپنے گھر میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنے گھر میں غیروں کی طرح کھینچی کھینچی رہتی تھی مگر جہاں مشی اور تارا دوست کی طرح، روپ، چاند اور مصطفیٰ اسے بہن کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے، جبکہ یوسف شمس صاحب کا شفقت بڑا رویہ بھی اس کے لیے حیران کن تھا۔ اس سے بھی کہیں زیادہ حیرت زدہ قرۃ العین اور چبیل کا رویہ تھا۔ رشتہ ان دونوں سے ساس بہو کا تھا مگر وہ بھی اسے اپنی بیٹی سے کم ٹریٹ نہیں کر رہی تھی۔ اسفند اور سلیم کا رویہ بھی پرشفقت باپ جیسا تھا جبکہ اس کے خود کے باپ کا رویہ ان میں سے ایک جیسا بھی نہیں تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اس کے ساتھ دل و دماغ کسی حتمی فیصلے پر پہنچ نہیں پا رہے تھے۔ اوپر سے ارسل کو اس سے محبت کا دعویٰ بھی اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ بھلا وہ کب اور کیوں کر اس کی محبت میں گرفتار ہوا؟ اتنے سوال اور جواب ایک بھی نہیں۔ اتنا نہیں سوچو، انسان کی زندگی میں جو بھی ہوتا ہے ضروری نہیں وہ ہمیشہ ہمارے آنے والی زندگی پر برے اثرات چھوڑ جائیں۔ بعض اوقات زندگی میں جو چیز ہمیں غلط لگتی ہے کیا پتہ وہ ہمارے لیے کتنی بہترین ہو۔ وہ شاید اس کے تمام تاثرات پڑھا تھا تبھی بنا کسی سوال کے بھی اس کے ایک ایک الجھن کو سلجھانے میں لگ گیا، ساتھ ہی ہاتھوں کو حرکت دیتے ہوئے وہ اس سے پھولوں کے زیورات سے آراستہ بھی کر رہا تھا جبکہ وہ دم سادھو سے گمبھیر لہجے کے ذہن میں کھو گئے۔ تمہارے ہر سوال کا جواب میرے پاس موجود ہے مگر ان تمام سوالات کے جوابات کا نہ تو یہ صحیح وقت ہے اور نہ ہی صحیح موقع، مگر وعدہ رہا تمہیں ان سوالات کے جواب ضرور دوں گا مگر ایک شرط پر۔ تھوڑا جھکا اس نے نور کے کندھوں پر اپنی تھوڑی ٹکا کر اس کی سوالیہ نظروں سے اپنی نظریں ٹکرائی۔ بھروسہ کرنا ہوگا، مسکرانا ہوگا، اپنی اور میری خوشیوں بڑے پلوں میں دل سے شرکت کرنا ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کوئی ہمیں دیکھا یہ بولے کہ ہم پرفیکٹ نہیں، کیونکہ میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ ہیں، مگر آج تم نے یہ سب کیا تو آئی پرامس۔ بولتے بولتے وہ کچھ پل کے لیے رکا مگر نور کے لیے وہ ایک پل ہی باری پڑنے لگا۔ اور اب کیا بولے گا وہ؟ پھر میں تمہارے ہر سوال کا جواب آج ہی دینے کی کوشش کروں گا۔ وہ آج بڑی نظر سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر گویا ہوا۔ دماغ 2 طرح کی سوچوں سے گرا تھا، پتہ نہیں وہ اس کی باتوں کو سمجھے گی بھی یا نہیں، مگر اس کی آس کو امید کی نے کرن نور کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ نے دی۔ مجھے یقین ہے آپ پر، یہ الفاظ اس نے منہ سے کیسے نکلے اس بات کا اندازہ شاید خود نور کو بھی نہیں تھا۔ وہ تو بس ارسل کے گمبھیر لہجے کے سحر اور آنکھوں سے جھلکتی سچائی میں کھوئی تھی۔ وہ بول رہا تھا، وہ نور کا دل چیخ چیخ کر یقین کی ڈور اس کے ہاتھوں میں تھمانے کا بول رہا تھا۔ بالآخر اس کے منہ سے وہ الفاظ پھسل گئے جو ارسل ملک کے چہرے کو کتنے ہی رنگوں سے مزین کر گئے۔ جب اس کے چہرے کی مسکراہٹ سے نور کو اپنا چہرہ کھلتا ہوا محسوس ہوا۔ تھینکس، مجھے سمجھنے کے لیے، مجھ پر یقین کرنے کے لیے۔ ہاتھ پکڑ کر ارسل نے اس کے اپنے برابر کھڑا کیا۔ انگوٹھی کی مدد سے آدھا کھلے گلاب سے بنے مانگ ٹیکے کو ایک سر
ایک طرف سرکار کے وہاں اپنی محبت کی مہر ثبت کی بہت پیاری لگ رہی ہو، دل بے ایمان ہو رہا ہے۔ اس نے نور کے کانوں کے قریب ہو کر سرگوشی کی، مگر نظریں نور کے پل میں گلابی ہوتے چہرے پر مسلسل ٹکی تھی۔ آخر وہ یہ نظارے کیسے مس کر سکتا تھا؟ اس کے قریب ہوتے نور کا شرم سے گلنار ہو جانا یہ مبہوت کر دینے والا نظارہ وہ ہمیشہ دیکھنا چاہتا تھا۔ جب وہ شرماتی تھی کہیں سے بھی ڈری سہمی نور نہیں لگتی تھی، بس اپنی اپنی لگتی تھی جو اس کی شرارتوں پر سرو ہو رہی ہو۔ ایسے ہی شرماتی رہا کرو، مجھے اچھا لگتا ہے تمہارا یہ انوکھا روپ۔ اس نے ایک بار پھر اس کے کانوں کے قریب سرگوشی کی، جبکہ سورہ چہرہ لیے اسے نے زور سے آنکھیں میچ لی۔ نہ جانے کیوں دھڑکنوں کا شور بڑھنے لگا، جبکہ دل ہمک ہمک اور نئے راستوں کے ہم سفر کی فرمائش کرنے لگا۔ آہستگی سے آنکھیں کھول کر اس نے اپنے آس پاس دیکھا تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کہیں نہیں تھا، مگر اس کی سحر انگیز آواز ابھی بھی کانوں میں رس گھول رہی تھی، لیکن جو احساس اس کی موجودگی میں ہوتا تھا اب وہ کہیں نہیں تھا۔ دل ایک دم اداس ہو گیا۔ آخر یہ کیا ہو رہا تھا؟ جب وہ قریب ہوتا ہے تو دل اس کے جانے کی دعا کرتا ہے، مگر جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر دل کو سکون کیوں نہیں؟ اپنے ہی دل کی بدلتی قیافے پر وہ جھنجھلا اٹھی۔ ریلنگ سے ٹیک لگا کر اس نے ایک نظر روشنیوں سے جگمگاتے حال پر ڈالی، جہاں شہر کی بیسٹ ڈیزائنر کی گئی محنت صاف نظر آ رہی تھی۔ پورے حال کو گیندے کے پھولوں اور برقی کمکموں کی مدد سے خوب سے سجایا گیا تھا۔ ایک طرف 3 درمیانے سائز کے جھولے رکھے گئے تھے، ان سب کو بھی گیندے کے پھولوں سے پوری طرح ڈھانپ دیا گیا تھا۔ ہر جھولے کے سامنے ایک چھوٹی سی ٹیبل رکھی گئی تھی، جس میں پھولوں کے درمیان ابلا ناریل کا تیل اور مٹھائی رکھی گئی تھی۔ جب ایک طرف بنے چھوٹے سے اسٹیج پر قالین بچھا کر وہاں تارو اور باقی لڑکیوں نے اپنا قبضہ ابھی سے جما لیا تھا۔ درمیان میں چھوٹی سی ڈولکی رکھی تھی، کبھی اسے کوئی بجا کر دیکھ رہا تھا، کبھی کوئی ابھی ساری دلہنوں کے آنے کا انتظار تھا، تبھی کوئی اچھے طریقے سے اپنی آواز کے جوہر نہیں دکھا رہا تھا۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کے اس نے نظر سب مسکراتے چہروں پر ڈالی۔ وہ بیہوش تھا، مگر اپنے جگر کے ٹکڑے کو جو کسی کے حوالے کر دینا بھلا کہاں اتنا آسان تھا۔ وہ مانتا تھا کہ مصطفیٰ شاہ اشارتان اس کے روپ کے لیے ہر طرح سے پرفیکٹ، مگر یہ احساس ایسا تھا کہ وہ اپنی دلی کی کیفیت بیان بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ شاید یہ دن ہر ماں باپ کو دیکھنا پڑتا ہے جب اپنی بیٹی کے سارے احتیاط کسی اور کو سونپ دیتے ہیں۔ قرۃ العین کے پکارنے سے اسے خیالوں کی دنیا سے باہر نکالا۔ کیا سوچ ہیں آپ کی؟ اس کے برابر کھڑے ہو کر اس نے بھی ایک بھرپور نظر پورے حال میں گھمائی۔ کچھ نہیں، بس دیکھ رہا ہوں وقت کتنی تیزی سے گزرا ہے۔ بس کل ہی کی بات لگتی ہے جب ڈاکٹر نے ننھی سی روپ کو میرے ہاتھوں میں دیا تھا، مگر آج دیکھو اس کا نکاح ہو گیا ہے، کچھ دنوں میں رخصتی بھی ہو جائے گی۔ ہمارے گھر کی مسکراہٹ جس کے دم سے ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے دور ہو جائے گی۔ کیسے عادت پڑے گی اس کے بغیر رہنے کی؟ گھر سننا سننا ہو جائے گا۔ اس کے لہجے میں آج برسوں کی تھکاوٹ سے، مگر قرۃ العین جو خود پر قبض سے ضبط کے پہلے باندھ کر بیٹھی تھی، اسفند کی باتوں سے اب وہ ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ آنسو تواتر سے رخساروں پر بہنے لگے، مگر اس نے قرۃ العین کو رونے سے نہیں روکا، بلکہ اسے رونے دیا۔ جانتا تھا ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، تبھی اس کا سر اپنے سینے سے ٹکا کر اسے اور رونے دیا۔ مگر آج پہلی بار اسفند کی آنکھوں سے بھی نمی پھیل گئی۔ روپ کہاں؟ کیا ہوا؟ کوئی زیادہ پریشانی تو نہیں؟ بشی تیزی سے روپ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ نہیں تو؟ اس نے جھٹ خود کو سنبھالا۔ ارسل بھائی بول رہے تھے کہ مصطفیٰ بھائی آپ کے روم میں آئے ہیں اور آپ نے جلد از جلد مجھے بلوایا ہے، سب ٹھیک دے گا؟ اسے جھنجھلاہٹ ہوئی، جبکہ روپ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ بھائیوں نے تمہیں بیوقوف بنایا، انہیں شاید خود نور بابے سے ملنا تھا، تبھی کوئی بہانہ مار کر تمہیں کمرے سے رفو شکر کر دیا۔ اس نے مسکرا کر ارسل کی کارستانی سے سمجھائی، جبکہ بیوقوف بن جانے پر مشی کا منہ کھولے کا کھلا رہ گیا۔ چلو کوئی بات نہیں، ہم سب کب سے انہیں پریشان کر رہے ہیں، اب اگر 2 گھڑی ان کو اپنی بیوی کے ساتھ اکیلے میں مل گئے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ وہ مسکرائی تو روپ نے اپنا موبائل اٹھا کر اس میں سم ڈالی۔ روپ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ اس کا سادہ حلیہ دیکھ مشی کو حیرت ہوئی۔ نہیں یار، مجھے یہ میک اپ اور بیک اپ وغیرہ پسند نہیں، کوفہ سے ہونے لگتی ہے، مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے نکاح کے لیے تیار ہوئی تھی اور ابھی ابٹن کے لیے تیار ہونا ہے۔ اس نے منہ سوڑ کے اپنی پریشانی بتائی، مگر روپ یہ سب تو ہر لڑکی کو کرنا پڑتا ہے اور اکثر و بیشتر لڑکی کو یہ سب کرنا اچھا لگتا ہے، چاہے انہوں نے کبھی میک اپ کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہو۔ اب تو میری ہی مثال لے لو، میں نے کبھی اتنے ہیوی ڈریسز زیبتا نہیں کیا، مگر پھر بھی میں یہ سب پہن رہی ہوں اور مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ جانتی ہو کیوں؟ روپ کو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھا کر وہ اسے بڑی بہن کی طرح سمجھا رہی تھی۔ کیوں؟ روپ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ یہ سب باتیں اس کے لیے بالکل نئی تھی، کیونکہ جس کے ساتھ ہم نکاح کی ڈوری سے بندھے ہیں وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم پر اعتماد کرتا ہے، ہماری چھوٹی اور بڑی خواہش کا احترام رکھتا ہے، اور جب وہ ہمارے لیے اتنا کرتا ہے تو کیا ہم اس کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ بلکہ ہمیں تو یہ سب اور زیادہ کرنا چاہیے۔ روپ کو باتوں میں لگا کر وہ اسے سجانے سنوارنے میں لگی تھی،
اور وہ مشی کی باتوں میں اتنی مگن تھی کہ اسے یہ بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ باتوں ہی باتوں میں کیا کر رہی ہے۔ جب ہم اتنا سجیں گے سنوریں گے تو ان کے دلوں پر بلڈوزر چل جائیں گے۔ مشی نے ایک آنکھ باندھ کر کے مزے سے اسے اپنی سوچوں سے آگاہ کیا تو ایک بار روپ کو بھی ہنسی چوٹ کی، اور ویسے بھی روپ مصطفیٰ بائی سے نکاح کروانے سے پہلے اسمن انکل نے تم سے تمہاری مرضی پوچھی تھی، تب تم نے ان کے فیصلے کو اپنا فیصلہ بنایا تھا۔ جب ان کے فیصلے کو اپنا فیصلہ بنایا ہے تو سب کو لگنا چاہیے کہ تم بہت زیادہ خوش ہو، اور جہاں تک میں مصطفیٰ بائی کو سمجھ پائی ہوں وہ سچ میں تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ 5 منٹ کی بات تھی اور روپ اپٹن کی دلہن بن چکی تھی۔ مشی نے ایک نظر آئینے میں اس کے معصومیت بڑے دلکش سراپے کو دیکھا۔ روپ نام اس پر بالکل فٹ بیٹھا تھا، سچ میں اسے کسی مصنوعی میک اپ کی ضرورت نہیں تھی، خدا نے اس نے اتنا روپ ادا کیا تھا۔ اگر مصطفیٰ شاہ جیسا آدمی اس کا دیوانہ ہوا تھا تو کچھ غلط تو نہ تھا۔ سب لوگ حال میں جمع ہو گئے تھے کیونکہ اپٹن کی دلہن یہاں موجود تھی۔ ایک جولے پر نور کنفیوز سے بیٹھ کر انگلیوں کو چٹانے میں مصروف تھی، وہیں دوسری طرف مشی کی بے چین متلاشی نظر چاند کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ نہ جانے کہاں غائب تھا۔ وہیں ایک طرف روپ جولے پر بیٹھی مزے سے تارا کے ساتھ پلیٹ میں رکھے کاجو اور پستوں سے انصاف کرنے میں لگی تھی۔ نور اور مشی کو دیکھا لوگوں کے سکتے تھے کہ ہاں یہ دلہنیں ہیں، مگر روپ کو دیکھ کر دور دور تک دلہن کا گمان نہیں ہو رہا تھا۔ قرۃ العین نے ایک ہفکی بڑی نظر عثمان کی طرف ڈال کر اسے روپ کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، مگر عثمان خاموشی سے مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کی حرکتیں انجوائے کر رہا تھا۔ ایک کہاں گے سارے دلہے، ان کی شادی کرنی بھی ہے یا نہیں؟ کسی ایک عورت نے پورے حال میں بلند و بانگ ہانگ لگائی، جہاں نور کا دل ارسل کا سوچ کر ہی تیزی سے دھڑکا۔ وہیں مشی نے بھی مسکرا کر شرم سے سر جھکا لیا، مگر مصطفیٰ کا سوچ کر ہی روپ نے ایسا منہ بنایا جیسے دانتوں تلے کاجو کی بجائے کڑوا بادام آ گیا ہو، جبکہ اس کے ساندار پر جہاں قرۃ العین نے سر پر ہاتھ مارا وہیں عثمان کا قہقہ بلند ہوا۔ آخرکار حال میں تینوں کی ایک ساتھ اینٹری ہوئی تو لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں نے بھی ہوٹنگ شروع کر دی۔ یہاں معاملہ الٹ ہو گیا تھا، ورنہ دلہنوں کے آنے کا ویٹ دلہے کرتے تھے، مگر یہاں دلہنوں کا ویٹ ہوا تھا، لیکن جہاں کچھ الٹ اسے سے بھی زیادہ الٹ ہو گیا تھا۔ جہاں مشی اور نور کو سچ میں ارسل و چاند کا انتظار تھا، وہیں روپ کو ایک ٹکے کی بھی پرواہ نہیں تھی، جیسے مصطفیٰ آئے یا نہ آئے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہیں مصطفیٰ کو ایک پل بھاری لگ رہا تھا، مگر چاند اور ارسل کی وجہ سے اسے بھی دیر سے حال میں پہنچنا پڑا۔ اتنے ہینڈسم دلہے دیکھ کچھ لڑکیوں نے برا سا منہ بنایا، بازو کو کونوں تک فولڈ کیے بالوں کو سلیقے سے جمائے کثرت زدہ وجود بھرپور مردانہ وجاہت لیے وہ تینوں نکھرے نکھرے وجود ماحول پر چھائے محسوس ہوئے۔ ارسل نے نور کے برابر بیٹھ کر ایک نظر نور کی طرف دیکھا تو سر جھکانے کے چکر میں آدھی سے زیادہ جھکی تھی، بار بار ہاتھوں کی انگلیاں چٹاتے ہوئے شاید وہ اپنی گھبراہٹ دور کر رہی تھی، مگر جتنی تیزی اور شدت سے وہ انگلیاں چٹا رہی تھی عنقریب ساری انگلیاں نکل کر زمین بوس ہو جاتی۔ اف، پتہ نہیں کب یہ لڑکی ٹھیک ہوگی۔ نفی میں حالانکہ اس نے آہستگی سے نور کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ریلیکس، میں تمہیں نہیں کھاؤں گا، اینڈ اسمائل پلیز۔ انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے اس نے اسمائل کا اشارہ کیا۔ ارسل کے ہاتھ میں اپنا چھوٹا سا نازک ہاتھ دبا کر دیکھا، وہ ہلکا سا مسکرائے، تب جا کر ارسل کے دل کو سکون پہنچا۔ چاند نے مشی کے برابر بیٹھ کر بالوں میں ہاتھ گھمایا اور مشی کی طرف اسمائل پاس کی، مگر بدلے میں مشی نے اسے خطرناک تیور دکھائے تو وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ بھلا اب اس نے ایسی کون سی غلطی کر دی تھی جو وہ شعلہ جوالا بنی بیٹھی تھی؟ کیا ہوا میری جان؟ حال میں کھڑے تمام لوگوں کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے مشی سے مخاطب ہوا۔ انمینرڈ مینیجر، تمہیں ذرا بھی احساس ہے تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے؟ اور دبے دبے غصے سے اگر تو چاند کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اصول کے مطابق یہاں بیٹھے ہی تمہیں میری تعریفیں کرنا شروع کر دینی چاہیے تھی، مگر نہیں، بے شرموں کی طرح فضول مسکراہٹ بکھیرنے میں لگے ہو۔ تپے تپے لہجے میں اس نے چاند کو اچھا خاصا جاڑ دیا، جبکہ بات سمجھ آنے پر چاند نے ٹھنڈی سانس بھری۔ دیکھو میری جان، اب میں سب کے سامنے تعریف نہیں کر سکتا کیونکہ میرا تعریف کرنے کا سٹائل باقیوں سے کچھ الگ ہے۔ صبر کرو، اکیلے میں اچھی طرح تعریف کروں گا۔ اس کا معنی ہیز اور شوخ لہجہ پال میں مشی کا سر شرم سے جھکانے کے ساتھ ہتھیلیاں بھی پسینے سے بھیگ گئیں۔ بے شرم ٹھڑکی مینیجر، کچھ نہ سوچنے پر اس نے ایک بار پھر چاند کو اپنے پسندیدہ القابات سے نوازا۔ روپ اور تارا کو ساتھ جڑ کر بیٹھے دیکھ مصطفیٰ نے آبرو اچکائی، حالانکہ وہ نکاح سے پہلے ہی روپ پر صاف صاف لفظوں میں وعدہ کر چکا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی اس کے اتنے قریب نہیں آ سکتا، وہ کسی بے جان چیز کو اس کے آس پاس برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر یہ تو آنکھوں کے اشارے سے اس نے تارا کو وہاں سے جانے کا سگنل دیا، اس سے پہلے کہ تارا اس کا اشارہ سمجھ کر وہاں سے اٹھتی۔ روپ نے زور سے تارا کے بازو پر گرفت مضبوط کر کے اسے وہاں سے اٹھ کر جانے سے روکا۔ مصطفیٰ نے بھی بڑے غور سے اس کی حرکت کو ملاحظہ کیا، ہاتھ بڑھا کر تارا کا چھوٹا سا ہاتھ تھام کر کھڑا کیا تو مجبورا روح کو بھی تارا کے بازو سے اپنی گرفت نکالنی پڑی۔
مصطفیٰ نے مسکرا کر طارق کو سلیم اور چمیلی کی طرف جانے کا بولا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ مصطفیٰ نے لب بینچ کا غسیلی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور خاموشی سے جھولے میں روپ کے برابر براجمان ہو گیا، مگر اس پر اس کا جھولے میں بیٹھنا ہر دفعہ جیسا نہیں تھا۔ پہلے وہ ہمیشہ اپنے روپ کے درمیان فاصلہ رکھ کر بیٹھا تھا، مگر آج وہ روپ کے برابر اس طرح بیٹھا تھا کہ اس کا کندھا روپ کے کندھوں سے مس ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ کی اس حرکت پر روپ نے قہر برساتے نظروں سے اسے گھورا۔ لمبو تم کہ اپنی آنکھیں اپنے کمرے میں ہی چھوڑ رہے ہو، وہ دبے دبے غصے سے غرائی۔ مگر مصطفیٰ کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ اس طرف پورے ایک فرد کی جگہ خالی پڑی ہے۔ دور ہو کر بیٹھے مجھے کوئی رسپانس نہ دے کر وہ جھنجھلا اٹھی۔ کیوں دور ہو کر بیٹھوں تم سے؟ مصطفیٰ کی سنجیدگی سے کیے گئے سوال پر وہ بہکا بکا رہ گئی۔ ایسے منہ مت کھولو، سزا ملے گی آج تمہیں، تیار ہے نا؟ اس کی پر اصرار روپ کو تیش لا گئی۔ تم مجھے سزا دو گے؟ روپ نے طنزیہ بہ میں اچکایا۔ ہاں میں تمہیں سزا دوں گا، اور ایسی سزا ملے گی دوبارہ تم میرے علاوہ کسی اور کو خود کے قریب نہیں کرو گی۔ مصطفیٰ کا انداز اب بھی سنجیدگی دیے تھا۔ اوہ لیٹس سی۔ ایک طرف سے روپ نے اس کا چیلنج ایکسیپٹ کیا، مگر دماغ یہ سوچنے پر لگا تھا آخر کس سے سزا کی بات کر رہا ہے۔ عجیب و غریب سوچوں کے چلتے وہ کچھ دیر کے لیے پریشان ہوئی، مگر پھر اچانک خود کے کراٹو میں حاصل کیا گولڈ میڈل یاد آیا تو پریشان چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ دیکھ لیں گے، جو ہونا ہے ہو جائے گا۔ اگر اس کے پاس باڈی بلڈر جیسی باڈی ہے تو میں بھی کراٹے چیمپئن ہوں۔ دیکھ لیں گے پھر کون جیتا ہے، ہڈی پسلی توڑ دوں گی۔ روپ کا دماغ جتنا سوچ سکتا تھا اس کے مطابق سزا صرف لڑائی جھگڑے سے ہی دی جاتی ہے، مگر محبت میں کیسی سزا ملتی ہے یہ سوچنا بھی اس نے مناسب نہیں سمجھا۔